اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو آل مائی فرینڈ۔ دوستو کیسے ہو؟ دوستو آج میں ایک داب بنا رہا تھا، وہ مجھے ایک بہت ہی قدیم جو ہے وہ نسخہ جو ہے وہ یاد آ گیا، اور یہ نسخہ جو ہے یہ کافی سارے کیمیا گر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ ڈرالے کے یا نمبر 1 کیمیا گر جو ہے وہ بھی اس نسخے کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے بھی مختلف طریقوں سے بڑے رازداری سے جو ہے وہ اپنی بعض کا ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو شارٹ ویڈیوز میں ایک جگہ میں نے دیکھا ہے، انہوں نے آدھے الفاظ جو ہے وہ کاٹے ہوئے اور آدھے جو ہے وہ لکھے ہوئے، تو وہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا جی یہ داب جو ہے وہ تو میں بنا ہی رہا ہوں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نسخہ جو ہے اس کا بھی تعلق ہے اور بنتا ہے اور بناتے ہیں لوگ، تو سوچا کہ یار وہ نسخہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایکسپلین کر دوں، اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ لکھا ہوا تو یہ صرف 2 لائنوں کا نسخہ ہے، لیکن بنانے میں اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ کہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اتنا سادہ ہوتا تو لکھنے والا کبھی بھی اس طرح اوپن جو ہے وہ نہ لکھتا۔ نسخے کی طرف چلتے ہیں جی۔ نسخہ کا جیسا کہ میں نے اوپر جو کور پیج ہے اسی تھمب نیل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش جو الفابیٹ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو الفابیٹ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ جناب یہی نسخہ ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، کسی نے کسی طریقے سے لکھا ہے، کسی نے کسی طریقے سے لکھا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے وہ یہی ہے، سنڈ سہاگا پھٹکڑی، ٹھیک ہے، 2 تولہ سمبل فار۔ اچھا یہ سنڈ لفظ نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو سنڈ کہتے ہیں اور سنڈ لے آ کر استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ سنڈ اس کا لفظ جو ہے وہ سنڈ نہیں ہے، یہ سنڈ ہے بھائی۔ سنڈ سہاگا پھٹکڑی 2 تولہ سمبل فار، اے گندک نہیں تیل بندی بچے بھوکے نہ مار۔ یہ اس کا مین جو مفہوم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کیمیا میں گندک کو تیل کرنے کے چکر میں اپنا بہت سارا پیسہ برباد کر بیٹھے ہیں اور گندک کو تیل بنانے کا کام کرتے رہتے ہیں، مگر گندک جن سے تیل نہیں بن سکی، وہ یہ چھوٹا سا آسان سا نسخہ بنا لیں، سنڈ سہاگا پھٹکڑی 2 تولہ ہڑتال۔ ہڑتال بھی سے بھی بنتا ہے، لیکن وہ ہڑتال والا جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو سمبل فار والا ہے یہ جو ہے یہ زیادہ جو کیمیا گر ہے ان کا سمبل فار والا جو ہے یہ زیادہ ان کے نزدیک درست ہے۔ سنڈ سہاگا پھٹکڑی 2 تولہ سمبل فار، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے سہاگے کو اور پھٹکڑی کو جو ہے وہ سنڈ قائم کر لینا ہے۔ سنڈ قائم اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے بھائی کھرل کرنا ہے آپ نے سہاگا اور پھٹکڑی، تو کچھ کا خیال ہے کہ جی تولہ سہاگا تولہ پھٹکڑی لے لی جائے، تو اس کو کھرل کر کے پیس کر جو ہے وہ سنڈ قائم کیا جائے۔ تو سہاگا اور پھٹکڑی جو ہے وہ برابر وزن لے لیں بے شک، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ بھی پھٹکڑی جو ہے وہ 1 تولہ 6 گرام اور جو سہاگا ہے وہ 2 تولہ، یعنی کہ 1:4 کی نسبت سے جو ہے وہ سہاگا اور پھٹکڑی لینی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ میں جب یہ داب بناتا ہوں تو اس میں پھٹکڑی جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے، سہاگا جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جناب آپ نے 6 گرام جو ہے وہ پھٹکڑی لے لینی ہے، پھٹکڑی سفید، اور 2 تولہ سہاگا لے لینا ہے، اس کو اچھی طرح کھرل کر لینا ہے۔ کھرل کرنے کے بعد اس کو پیس لینا ہے، پیسنے کے بعد اس کو جب آپ چولہے پہ آگ پہ جلائیں گے تو وہ اس طرح کا پہلے وہ پگھل کر موم سی بن جائے گی۔ جب وہ پگھل کر اس طرح کی موم سی بن جائے گی تو اس کے اندر آپ نے سہاگا جو ہے اس کو پیس لینا ہے۔ اور اچھا جی، تو جب جو سہاگا اور پھٹکڑی پگھل کر موم سے بن جائے تو آپ نے اس کے اندر جو
सुहागा नहीं, जो इसके अंदर जो तीसरा जुज़ रह गया है सिंबल फार सफ़ेद जो है वो 2 तोला, उसको अच्छी तरीके से पीस लेना है और पीस कर इस मोम के अंदर चुटकी चुटकी करके डालते जाना है और वो 2 तोला सारा का सारा इस मोम के अंदर डाल देना है और जो है वो गर्म रखना है। इसका जो धुआं निकलेगा उसमें सिंबल फार के जो ज़र्रात हैं, बुखारात हैं, वो हो सकते हैं। उस धुएं से आपने बचना है और ये काम जो है वो आबादी से अलहदा या छत पर जहाँ पे बच्चे वगैरह या लोग ना हों वहाँ पे करना है। तो ये गर्म होने के बाद जो है ये इस तरह का बन जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो इसको जब खुश्क हो जाए तो इसको बिल्कुल जो है ये खुश्क हो जाए और जो इसकी जो है वो पिघलना ये बंद हो जाए तो इसको फिर आपने खल के अंदर डालना है, डालकर इसको जो है अच्छी तरीके से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको सारे के सारे मटेरियल को 2 किठालियों के अंदर जो है वो बंद करना है और इसको गुल हिकमत कर देना है। गुल हिकमत करने के बाद आपने इसको इन किठालियों को 5 किलो ओपलों की आग जो है वो दे देनी है। 5 किलो ओपलों की आग देने के बाद आप जो है वो इसको दोबारा जो है वो ठंडा करें, खोलें किठालियाँ। खोलने के बाद आप दोबारा जो है अंदर से जो मटेरियल निकलेगा उसको पीस लें और पीसने के बाद उसका वज़न करें। उसका वज़न जो है वो कितना होना चाहिए, 4.5 तोला। 2 तोला हमने जो है वो सुहागा लिया था और 6 ग्राम हमने जो है वो फटकरी ली थी, 2.5 तोले हो गया। 2 तोला इसके अंदर हमने सिंबल फार सफ़ेद जो है वो पीस कर डाला था, 4.5 तोले वज़न ये हो गया। लेकिन आप जब इसका वज़न करेंगे तो ये 4.5 तोले वज़न जो है वो नहीं होगा, ये कम होगा। तो जितना वज़न आपका कम होगा उतना आपने दोबारा इसको पीस कर इसके अंदर जो है 5 किलो की आग देने के बाद आपने किठाली को खोलना है। खोलकर जो मवाद है उसको पीस लेना है बारीक। पीसने के बाद दोबारा इसका वज़न करें तो जितना वज़न आपने वज़न किया है, जितना वज़न इसका कम होगा उतना सिंबल फार सफ़ेद जो है वो मज़ीद इसके अंदर खर्ल कर लें। खर्ल करने के बाद आपने दोबारा उसी तरीके से जो 2 कठालियाँ हैं उसके अंदर इसको डालना है और इसको अच्छी तरीके से गुल हिकमत कर लेना है और इसको 5 किलो ओपलों की आग दे देनी है। इस तरीके से 5 किलो ओपलों की आग दे देकर आपने इसका वज़न जो है वो 4.5 तोले तक लेकर आना है। जब दोस्तों इसका वज़न 4.5 तोले हो जाए तो फिर आपने जो है इसको पीसना है। पीस कर इसको दोबारा जो है वो 2 कठालियों के अंदर बंद करना है और अब इसको 10 किलो ओपलों की आग देनी है। 10 किलो ओपलों की आग देने के बाद फिर दोबारा देखें कितना कम हुआ है। अगर दोबारा जो है इसका कोई आधा तोला या 6 ग्राम कम हो 10 किलो ओपलों की आग में तो आपने दोबारा फिर इसको पीस कर इसका जो वज़न है वो मज़ीद सिंबल फार इसके अंदर खर्ल करके वज़न को पूरा करना है। जब 10 किलो ओपलों की आग जो है वो देने के बाद भी इसका वज़न कम ना हो तो फिर ये जो अक्सीर है इसको कैमोनार समझें। तो इसको पीस कर शीशी के अंदर डालकर महफूज कर लें। ये आपकी जो अक्सीर है 2 तोला, ये जो है संड सुहागा फटकड़ी 2 तोला सिंबल फार गंधक तेल ना दे तो बच्चे भूखे ना मार, ये वाली जो अक्सीर है ये मुकम्मल हो जाएगी। तो आगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो दोस्तों कुछ जो कीमियागर वही हैं वो इसको एक दफ़ा जो है वो इसके साथ जो है वो पारा जो है उसको खर्ल करके उसको भी कैमोनार इसके अंदर कर लेते हैं। कोई तकरीबन आधा तोला के करीब जो है इसके अंदर पारा जो है वो भी खर्ल करके
جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ استعمال ہوگی۔ جو ہے یہ جو کلی ہے، کلی کو پگھلا کر رتی تولا اس کے اوپر تیرا کرنے سے جو ہے وہ کمر کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے اندر جو ہے وہ پارا آپ نہیں استعمال کرتے ہیں تو جتنی بنی ہے اس طرح بنی بنائی جو ہے یہ استاد لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمبل فار ہے، کیمیا گروں کا خیال ہے کہ اس میں زیادہ تر سمبل فار کا عنصر ہے، تو یہ تانبے پہ کام کرے گی۔ تانبے کو جو ہے وہ چرخائیں، پگھلائیں، تو اس کے بعد رتی تولا اس کے اوپر ڈالیں، تانبا جو ہے وہ سفید ہو جائے گا۔ تو اب تانبے کے اوپر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ یہاں تک لوگ بنا لیتے ہیں، تانبا سفید ہو جاتے ہیں، پھر استادوں سے گلا شکوہ کرتے ہیں۔ وہی استادوں نے کافی کچھ تو بتا دیا ہوا ہے، تو اس کے بعد اپنا ذہن بھی کام جو آپ کا کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو تانبے کے اوپر استعمال کرنا ہے تو پھر اگر یہ جو اکسیر ہے، یہ 4.5 تولہ جو بنائی ہے، اس میں سے آپ جو آدھا تولہ اکسیر ہے وہ لے لیں، اور اس آدھا تولہ اکسیر کے اندر آپ آدھا تولہ جو پٹھور ہے چاندی کی یا تیزابی چاندی جو نیچے گری ہوتی ہے تیزاب میں پاؤڈر سا ہوتا ہے، وہ لے کر اس کے اندر کھل کریں، اس اکسیر کے اندر آدھا تولہ جو ہے وہ پٹھور چاندی ہوگی، آدھا تولہ یہ اکسیر ہوگی، ان دونوں کو آپ اس میں کھل کریں، پھر تانبا پگھلائیں اور جو اس کو رتی تولہ جو ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر تیرا کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ انشاءاللہ بن جائے گی۔ باقی رہی تیل، گندھک نہ تیل دے، گندھک تیل نہ دینے والی بات جو ہے بھائی وہ تو ہم نے نسخہ دیا ہوا ہے، گندھک جو ہے اس کو تیل کرنے کا نسخہ دیا ہے، گندھک تیل بنی ہوئی ہے اور بنا بھی ہم نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ نسخہ جو ہے جن سے گندھک تیل نہیں بنتی اس نے اس مقصد کے لیے دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو تانبا ہے اس کا بھی ذکر کئی جگہوں میں آتا ہے، ٹگے کی پھٹکڑی سہاگا اور ٹگے کا وہ، یہاں پہ بھی اس نے راز رکھا ہوا ہے، وہ کا مطلب جو ہے تانبے کا پیسہ جو ہے وہ چاندی کا ہو۔ اس میں بھی یہاں پر بھی وہ جو ہے وہ لفظ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ سمبل فار ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض جگہ میں لکھا ہوا ہے جی، بعض جگہ پہ اس کو اس طرح بھی بیان کیا ہوا ہے کہ ٹگے کی گندھک ٹگے کا وہ، تانبے کی مسجد چاندی کی ہو، ٹگے کی گندھک ٹگے کا وہ، چاندی تانبے کی مسجد چاندی کی ہو۔ تو یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بعض جو ہے وہ جو لیتے ہیں نا گندھک، وہ عام گندھک نہیں لیتے، پھر وہ اس سے وہی مراد سفید گندھک ہے، سفید گندھک لیتے ہیں، سفید ٹگے کی گندھک ٹگے کا وہ، یعنی کہ سفید گندھک جو ہے وہ 1 تولہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سمبل فار سفید 1 تولہ، اسی طرح گندھک سفید جو ہے وہ کیم و نار کرنا ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے سمبل فار ملا ملا کے دونوں کا وزن جو ہے وہ کیم و نار حد تک جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس کو وہ تانبے کے ساتھ مارتے ہیں جی، تانبے کی مسجد چاندی کو، یعنی کہ وہ تانبے کا پیسہ ہوتا تھا، اس کے اوپر مسجد کی فوٹو بنی ہوتی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تانبے کا پیسہ جس کے اوپر تانبے کی مسجد بنی ہوئی ہے وہ چاندی کی مسجد ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا نسخہ تھا بھائی دوستو، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔